बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शरीफ ख़ानदान में वाज़ेह तौर पर दरार पड़ चुकी है और सब ने एक दूसरे से लातल्की का इजहार कर दिया। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि असल मामला है क्या ये सब कुछ करप्शन बचाओ मुहिम के तहत किया जा रहा है या फिर नफसा नफसी का आलम है कि जैसे क़यामत का मंजर होता है, हर किसी को अपनी जान के लाले पड़े होते हैं। बाप बेटे का नहीं होता, बेटी बाप की नहीं होती, और जो माँ होती है वो बेटी की नहीं होती, बेटी माँ की नहीं होती। तो ये सारा जो मंजरनामा है ये अब शरीफ ख़ानदान में नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है, उन पर करप्शन के जो संगीन किस्म के मुकदमात हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही है, जो सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है, वो मसला ये है कि उनके पास मनी ट्रेल नहीं है जो नैब को बताने के लिए कि ये पैसा कहाँ से आया, हमने जायदादें कैसे बनाई, हमारे बच्चों के बैंक अकाउंट्स में जो इतनी बड़ी रकम जो आई है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र हुई है। और वो कभी इसको तोहफ़ों का नाम दिया जाता है, कभी भैंसों का नाम दिया जाता है, कभी अंडों के ज़रिए कहा जाता है कि ये उनकी कमाई है। तो अजीब व गरीब से जवाबात आ रहे हैं। लेकिन जो असल मुद्दा है कि आपने ये इतनी बड़ी जायदादें कैसे बनाई, आपके असासों में इतनी बड़ी तादाद में इजाफ़ा कैसे हुआ, आपके बीवी बच्चों के असासों में इजाफ़ा कैसे हुआ। लेकिन शरीफ ख़ानदान बताने से ताहाल कासर है। लेकिन इस हवाले से जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और ये जो खलीज है शरीफ ख़ानदान के आपस शरीफ ख़ानदान के अंदरूनी जो ताल्लुकात हैं, जो आपस की जो लड़ाई है वो भी बढ़ती जा रही है। ये ऐसा कभी नहीं होता हमारे माशरों में। अगर आप देखें तो जो मशरक़ी माशरे हैं, अगर बीवी का नाम आ जाए, अगर ख़वातीन का कहीं पे नाम आ जाए, बेटी का नाम आ जाए, तो हमारे यहाँ ये एक रवायत है कि जो मर्द होती हैं वो चाहे कसूर हो या ना हो, चाहे वो उन्होंने वो जुर्म किया हो या ना किया हो, लेकिन उसका इल्ज़ाम वो अपने सर पर ले लेते हैं। लेकिन कभी भी जो मामला है वो अपने ख़वातीन की जानिब या फिर अपनी बेटियों की जानिब, अपनी बीवियों की जानिब नहीं भेजते, लेकिन उसको अपने सर पर चीज़ों को लेते हैं और उसको जो उन पर जो मामलात होती हैं वो अपने सर पर लेने की कोशिश करती हैं। लेकिन शरीफ ख़ानदान में ये मामला आपको उल्ट नज़र आएगा। अब बाप से पूछा जाएगा, वो कहेगा जी मेरे बेटे से पूछो, बेटे से बात करो तो वो कहेगा जी मेरे बाप से पूछो, और बेटी से कहें तो वो कहेंगे मुझे ये माँ ने सब कुछ दिया है, माँ से पूछा जाए तो वो कहती है मुझे बेटी ने दिया है। बाप जो है वो बेटों पे डालने की कोशिश करता है, जो शोहर है वो बीवियों पे मामला डालने की कोशिश करता है, बीवियां शोहर पर डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो सबका जो एक एजेंडा है, जो सबका एक मुतफ़िका तौर पर जो एक लाअमल है वो है करप्शन बचाने का। तो इस हवाले से कल शहबाज शरीफ साहब की नैब में पेशी हुई है, और कल की जो पेशी है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं बड़ी हैरान कुन है, बड़ी होलनाक किस्म की चीज़ें हैं कि जो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान पिछले तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं जब से ये एहतसाब का अमल शुरू हुआ है शरीफ ख़ानदान की जानिब, तो ये बातें बताने से कासिर थे। लेकिन वक्त के साथ साथ वो अब तस्लीम करना शुरू हो चुके हैं कि वाकई हमने करप्शन किया है। लेकिन इस करप्शन के लिए जो मामलात हैं वो बड़े संगीन किस्म के हो चुके हैं कि जो कोई भी है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। कल नैब लाहौर में शहबाज शरीफ की पेशी हुई। वहाँ पर जो सबसे पहला जो नैब ने जो काम किया है वो बड़ा बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने इस पेशी पर शहबाज शरीफ साहब को ये बता दिया है, एक उनके सामने कुछ अमाउंट रख दी गई है कि ये अमाउंट है जो आपने इसके हवाले से करप्शन की है, आप ये संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। नैब की जानिब से ये कहा गया है कि 700 अरब रुपए का जो आपके ख़िलाफ़ स्कैंडल है, आप पर इल्ज़ाम है कि वो आपने उसके हवाले से करप्शन किया और आपके बैंक अकाउंट्स में ये रकम ट्रांसफ़र हुई है, तो इसकी हमें मनी ट्रेल दें कि ये एक रकम कैसे ट्रांसफ़र हुई है, जिसमें कुछ टीटीज के जो रकम आई थी वो भी उसमें शामिल है, कुछ जैली कंपनियों के हवाले से है, कोई गैर कानूनी तरीके से जो इलीगल जो पेमेंट है वो भी उसमें ट्रांसफ़र हुई है, कुछ ठेकेदारों की जानिब से जो रकम ट्रांसफ़र हुई है, कोई 700 अरब रुपए के करीब जो अमाउंट है ये नैब ने शहबाज शरीफ साहब को कल बताई है। और कल जो पेशी हुई है शहबाज शरीफ की, ये शहबाज शरीफ के लिए इस कदर मुश्किल सूरत हाल बन गई थी कि शहबाज शरीफ को पसीने आना शुरू हो गए थे, लेकिन उसके पास जवाब जो है वो नहीं बन पा रहा था। आखिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई हैं। आज नैब ने खुलकर खेला है, शहबाज शरीफ साहब के साथ खुलकर बातें की हैं, खुलकर खेला गया और खुलकर मामलात को डिस्कस किया गया है। उन्होंने कहा है कि जनाब आपके ऊपर 700 अरब रुपए का जो आपके अकाउंट्स में रकम ट्रांसफ़र हुई है इसके हमें मनी ट्रेल दें। इसके हवाले से नैब ने शहबाज शरीफ को ये भी बताया कि 16 मुल्ज़मान ऐसे हैं जो इस स्कैंडल में जिनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है वो 16 मुल्ज़मान इसमें शामिल हैं।
جس میں شہباز شریف ہے، 2 بیٹے ہیں، داماد ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں اور پوری فیملی کے جو ممبر ہیں اس میں 16 افراد ایسے ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 120 ایسے گواہان ہیں جو اپنا بیان قلم بند کروا کر جا چکی ہیں اور انہوں نے بڑے ہولناک قسم کے انکشافات کیے ہیں۔ آپ کیسے ان باتوں کی تردید کر سکتے ہیں، کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ ہیں وہ ڈاکومنٹ، یہ ہے وہ پلندہ جس میں 120 لوگوں کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ان کو پیسے ٹرانسفر کیے گئے ہیں 700 ارب روپے کے قریب جو اماؤنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی فنڈ کی مد میں بھی ان کو پیسے بھیجے گئے ہیں جو سیاستدانوں سے لیے جاتی ہیں اس کا نام لے کر، پارٹی فنڈ کا نام لے کر۔ اس میں کچھ وہ بھی ہیں، کچھ ٹھیکیداروں کی جانب سے وہ بھی ٹرانسفر ہوئے ہیں، کچھ کک بیکس کا پیسہ ہے۔ اسی طریقے سے کر کے انہوں نے اوورآل شہباز شریف صاحب کو بتا دیا ہے کہ یہ 700 ارب روپے کا جس اسکینڈل ہے یہ ہے اس کی تفصیلات، اور اب ہمیں اس کی منی ٹریل بتائیں یا پھر آپ یہ قبول کریں کہ واقعہ یہ کرپشن ہوئی ہے۔ اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے اور سب سے جو اہمیت کی بات بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے نیب کے سامنے کہ واقعہ یہ غیر قانونی طریقے سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں، یہ کرپشن ہوئی ہے، وہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب شروع دن سے انہوں نے آپ ان کے بیانات بھی اٹھا کر دیکھیں کہ میں نے اگر 1 ڈیلے کی کرپشن کی ہو تو میرا سر قلم کر دیں، میری لاش کو قبر سے نکال کر یہ کر دیں، اس قسم کے عجیب و غریب سے بیانات سامنے آتے رہے۔ لیکن وہ جو کہتے تھے کہ 1 ڈیلے کی کرپشن ہو تو میرا سر قلم کر دینا، اب 700 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہاں پہ ٹویسٹ کیا ڈالا ہے، وہ ٹویسٹ یہ انہوں نے ڈالا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میں مانتا ہوں کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ اللیگل کرپشن ہے، لیکن میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ کیا ہے میرے بچوں نے کیا ہے، آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں، یہ جو سوالات آپ میرے سامنے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ میرے بچوں کے سامنے سوالات اٹھائیں، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ جانیں وہ جانیں، میری بیویوں سے آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ ان سے پوچھ گچھ کریں، میری بیٹیوں سے کرنی ہے، جس کا جو معاملہ ہے میں اس سے بالکل بری و ذمہ ہوں، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ جانیں اور میرے بیوی بچے جانیں، آپ ان سے جو تحقیقات کرنا چاہیں کریں۔ یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے کچھ شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں کہ کیا یہ کرپشن بچاؤ مہم ہے یا پھر قیامت کا منظر ہے کہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے کہ جب اپنی جان کے لالے پڑتے ہیں تو سب سے لا تلقی کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ جو ایک جانب یہ بھی کچھ باتیں کی جا رہی ہے کہ یہ کرپشن بچاؤ مہم ہے، کیونکہ جب بیٹے سے پوچھا جائے گا وہ باپ پہ ڈالے گا، باپ جو ہے وہ بیٹے پہ ڈالے گا، تو معاملہ جو ہے وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس حوالے سے آگے بھی کچھ اہم چیزیں آئی ہیں کہ نیب نے شہباز شریف صاحب کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے ذمہ ایک گاڑی بھی ہے جو آپ کو تحفے میں ملی ہے اور اس کی جو ڈیوٹی وغیرہ آپ نے جو چارج کی ہے اور جو آپ نے ادا کی ہے وہ بھی ٹی ٹی سے جو رقم آپ کو ٹرانسفر ہوئی ہے اس سے آپ نے ادا کی تھی۔ اور اس سے ساتھ ایک اور معاملہ بھی اس میں زیر بحث آیا کہ جو بیوی کا شہباز شریف صاحب کی بیوی کا ایک پلاٹ ہے DHA میں گھر ہے وہ خریدا گیا ہے، اس کی جو رقم کی جو ادائیگی ہے وہ بھی ٹی کے ذریعے کی گئی۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے اپنے اکاؤنٹس میں جو پیسہ آیا ہے یہ مختلف اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوا ہے اور یہ 1.25 گھنٹے سے زائد کوئی پیشی تھی۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے کھل کر کہا ہے کہ جو سوالات آپ اٹھائے جا رہے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ میرے بچوں سے متعلق سوالات ہیں، ان کا وہی جواب دیں گے، میری بیوی سے متعلق جو سوالات ہیں وہ جواب دیں گی، میری بیٹیوں سے جو متعلق جو جوابات ہیں سب کچھ آپ ان سے جانیں، مجھے کسی چیز کا نہیں پتہ۔ میں نے تو جی عوام کی خدمت کی ہے، میں نے تو عوام کی جناب مدد کی ہے، عوام کے لیے میں نے دل کھول کر کام کیا ہے، تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو میرا سورس آف انکم ہے جو مجھے ٹرانسفر ہوئی ہے، جو میرا جو سورس آف انکم ہے وہ بھینسوں کے دودھ سے پیسہ آتا ہے، اس سے ہمارا گھر چلتا ہے، اور یہ ہیں وہ شہباز شریف صاحب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیب نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے خلاف 4 وعدہ معاف گواہ بھی جو ہیں انہوں نے بھی وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں، جن میں ایک آفتاب ہے جو منی لانڈر کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کے خلاف برطانیہ بھی کیسز ہیں، اس کے بعد ایک شاہد رفیق ہے، مشتاق چینی ہے، یاسر مشتاق ہے۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جو شہباز شریف صاحب کا نیب میں پیش آیا ہے۔ بڑے دلچسپ قسم کے سوالات تھے، لیکن جو جوابات شہباز شریف صاحب کی جانب سے آئے ہیں تو انہوں نے اب معاملہ جو ہے کچھ شکوک و شبہات کی جانب دھکیل دی ہے، کیونکہ یا تو یہ کرپشن بچاؤ مہم ہو سکتی ہے یا پھر نفسا نفسی کا عالم ہو سکتا ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے کہ اب یہ تسلیم کرنا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ یہ جو منی ٹریل ہے یہ کہاں سے آئی ہے، یہ پیسہ لوٹا ہوا پیسہ تھا، یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک
جانب جو اتنی بڑے عرصوں سے پچھلے ماضی کے کئی اگر آپ سال دیکھیں تو ان سالوں سے جو انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا، قومی خزانے سے پیسہ لوٹا، اب اتنی مشکلات طے کر کے جب اس کو پیسے کو لوٹ کر جب انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، سب کچھ بنایا ہے، تو اب اس کی جو منی ٹریل ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اب یہ جو جواب ہے یہ بڑا ایسا ایک مشکل جواب ہے جو آنے والے دنوں میں بھی نیب کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن شریف خاندان کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی ہوئی ضرور نظر آ رہی ہیں، ان کے بچوں کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی ہوئی ضرور نظر آ رہی ہیں۔ معاملہ ختم کہاں پر ہوگا؟ آپ جواب دیں گے تو معاملہ ختم ہوگا، ادروائز جو آپ کو اس کے جو اپنے کیے کی جو سزا ہے وہ بھگتنا پڑے گی۔ لیکن جو اب جو مسئلہ ہے، جو معاملہ ہے، بڑے دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ میں نے کرپشن کی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے، یہ شریف خاندان کی جو اندرونی لڑائی ہے، کیا یہ بڑھتی ہے، کیا معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ لیکن سردست یہ ہے کہ شہباز شریف نے اپنے بیوی بچوں سے لا تلکی کا اظہار کر دیا، اور آپ اندازہ یہ لگائیں کہ جب آپ کو پیسے کا لالچ ہو، جب آپ کو لوٹی ہوئی دولت کا لالچ ہو، اس کا تحفظ کرنا ہو، تو پھر خونی رشتوں میں کس طریقے سے درار پڑتی ہے۔ تو یہ اندازہ آج آپ نے اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو اللہ کریم آپ کو آمین ناصر ہو۔ انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوتی رہیں گی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔